پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہاں پر 5 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا یہ 5 نمبر کے بارے میں۔ کہاں پر لکھا ہے 3 واپس آتے ہیں، 4 جگہ 4 3 4 5۔ زمانہ جاہلیت میں قریش عرفات میں نہ جاتے تھے، مزدلفہ ہی سے ٹھہر کر واپس لوٹ آتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان احکام کا کام ہونا بتلا دیا ہے۔ معلوم ہو گیا نا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش لوگ عرفات میں نہ جاتے تھے، معنی مزدلفہ سے نکل کر عرفات کے میدان میں نہ جاتے تھے، مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہاں سے لوٹ آتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا احکام کا ہونا بتلا دیا۔ یعنی اسی پہلا آیت میں جو آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے کہ کیا بولتے ہیں، تم لوگوں کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاشی کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو۔ یہاں پر یہ 5 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے نا، وہ پر بتاتے ہیں مطلب قریش لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، عرفات کے میدان کو جاتے تھے، مزدلفہ سے نہیں جاتے تھے، واپس ریٹرن آتے تھے۔ اس لیے وہاں پر بولتے جو یہاں پر کیا بولتے ہیں، تم سب کو ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے، جو مسلمان لوگ جو مزدلفہ سے جا کر شب کو قیام کر کو خدا تعالیٰ کو یاد کر کے آتے تھے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ پڑھنے سے آپ کو دبی ہوئی معلوم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقین اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر کتنا بھی گناہ ہوگا تو معاف کرنے والا کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہم کو معاف بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو میراث میں کہاں سے ملا؟ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ملا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گیا تھا، انہوں نے کن سے معافی مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کس لیے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ہم سے جو بھی غلطی ہوتا ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ مومن آدمی کے لیے سورہ فاتحہ الحمد شریف، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔